اچھا جی، آج سب سے پہلے کیا ہے جی؟ اچھا سارے مل کر پہلے بولے بارک یاشفا حامش خداوند یسوع المسیح مبارک ہو، ہاللویہ۔ آج ایک تو ہفتہ وار شبات ہے، کیا ہے جی؟ پہلی چیز کیا ہے جی؟ ہفتہ وار شبات۔ اچھا یہ بہت ہی جہلانہ اور احمقانہ باتیں ہیں جو خادمین آج کل کر رہے ہیں، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور کوئی بنیاد نہیں ہے کہ جی سبت نہیں ماننا چاہیے یا اس طرح کی باتیں۔ بائبل مقدس میں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے کہ تو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، یہ حتمی بات ہے۔ یہ کہاں پر ختم ہوا یہ پادری نہیں بتا سکتے، بائبل میں کہیں پر بھی ختم نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں جس خدا کو ہم مانتے ہیں، جس خدا کو، اچھا بھائی ذرا خاموش ہے، اس خدا کا نام بتائیں مجھے۔ بہنوں میں سے بھائیوں نے نہیں بولا، بہن سارا نے بتا دیا، اب کوئی اور بتائے گا۔ کس سے گا اور کوئی؟ آپ خدا کو مانتے ہیں؟ خدا کو مانتے ہیں؟ خدا نام تو نہیں بھائیوں، خدا نام ہے؟ کس خدا کو مانتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے۔ کیا ہو گیا؟ پہلی دفعہ عبادت میں آئے ہیں، اس سے پہلے کبھی کسی چرچ گئے ہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ گئے ہیں؟ کبھی کسی پاسٹر نے نہیں بتایا کہ ہمارے خدا کا نام کیا ہے؟ یسعیاہ کی کتاب میں لکھا ہے میں ہی یہوہ ہوں اور یہی میرا نام ہے۔ ہاللویہ۔ ہاں یہوہ ہمارے خدا کا نام ہے، یہوہ، جو کس میں مجسم ہوا؟ مسیح میں مجسم۔ ہاللویہ۔ یہ بات ہے۔ آپ حالت کا اندازہ لگا لیں اپنی قوم کا، کس کو مانتے ہیں؟ خدا۔ اپنے خدا کا نام ہی نہیں پتا۔ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ اے باپ میں نے ان کو تیرے نام سے واقف کروایا۔ میں باپ کے نام سے آیا ہوں، میں اور باپ ایک ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ چلیں اچھی بات ہے، آپ اچھا ڈریس پہنے، پینٹ کوٹ پہنے، ٹائی لگائیں، اچھی گھڑی پہنے، اچھی بات ہے یہ، اور اچھی چرچ بلڈنگ بنائیں، اچھی بات ہے، اچھی ایکٹنگ کریں، زبردست، پر کوئی کام کی بات بھی بتائیں کلیسیا، کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے۔ یہ خادموں کا کیا ہے جی؟ خادمین کا یہ فرض ہے۔ حق کی بات بتانا ہر خادم کا فرض ہے، اور اگر اس کو نہیں پتا تو پہلے جا کر سیکھے۔ کیا کہتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ تو سبت کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا، اگر میری بات لمبی ہوگی تو پھر معذرت۔ ٹائم دیکھ لیں، 8:30 ہو گیا۔ باقی پریشان نہیں ہونا، روٹی آپ کو پتہ ہے شبات کی دوش ہے،
عشاء ربانی کی عبادت ہے، اس میں کھانا آپ کو ملتا ہے، تو کھانا آپ کھا کر جائیں گے، گھر جا کے سونا ہی ہے بس. ٹھیک ہے جی. تو بات میں کیا کر تھا؟ سبت کی. سبت، شابات، اس کا مطلب ہے ساتواں دن. ساتواں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب سبت اتوار ہو گیا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اتوار ہفتے کا پہلا دن ہے، ساتواں دن نہیں ہے. یا اس کو ہفتے کا پہلا دن کاؤنٹ کریں یا ساتواں دن کاؤنٹ کریں. سبت، جس خدا کو میں اور آپ مانتے ہیں، جس خدا کو میں اور بولیں ذرا کیا نام ہے اس کا، خود اس خدا نے سبت کی پاسداری کی نہیں کی. کہاں پر؟ حوالہ پیدائش 2 بار. خدا نے 6 دن میں سب کچھ بنایا، 7ویں دن ساتویں دن آرام کیا، 7ویں دن کو برکت دی، 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا. کس نے؟ کس نے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ یہوہ پاک خدا کون ہے؟ وہ کل جہان کا، کل کائنات کا واحد خدا، مالک اور خالق، جسے اس نے مقرر کیا. کون اس کا مقرر کیا ہوا توڑ سکتا ہے؟ پھر جیسے ہی بزرگ آدم کو بنایا گیا 6ٹھے دن، تو کوئی محنت نہیں کروائی گئی. جیسے ہی بنایا گیا ڈائریکٹ کدھر داخل ہوا؟ 7ویں دن، آرام میں، سبت میں داخل ہو گیا. یسوع مسیح جب اب آئیں گے تو ہمیں کہاں پر لے کر جائیں گے؟ آرام میں، 1000 سالہ بادشاہت میں جائیں گے، حقیقی سبت میں جائیں گے. ابھی یہ جو ہے یہ عکس ہے، یہ پریکٹس ہے. حقیقی اصل آنے والا ہے سبت. تو جو پریکٹس کرتا ہے وہی جاتا ہے، جو ریہرسل کرتا ہے وہی جا کے پرفارم کرتا ہے، جو ٹریننگ کرتا ہے وہی جا کے ڈیوٹی کرتا ہے. کیوں جی بھائی؟ جس نے پریکٹس ہی نہیں کی، کیا خداوند اس کو لے کر جائیں گے حقیقی سبت میں؟ ہرگز نہیں. بندے نے بے شک پینٹ کوٹ پہنا ہونا پہنچ جائے کدھر بھائی؟ خداوند سبت میں ہے بھائی. تو نے پریکٹس کی ہے زمین پر؟ پھر سب بزرگوں نے مانا سبت، سب بزرگوں نے مانا. روایتیں موجود ہیں. کون سے نبی نے سبت کی پاسداری نہیں کی؟ آ کر ثابت کرے کوئی بندہ. سب سے بڑھ کے میرے اور آپ کے منجی، دنیا کے واحد نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح نے بھی مانا کہ نہیں؟ مانا کہ نہیں مانا؟ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ نہیں مانا؟ بھائی شانی بھائی کیوں جی؟ ہاں جی، اپنے دستور کے موافق. ہاں، جو خداوند کی مخالفت تھی ان کے ساتھ، وہ سبت کے اوپر خود ساختہ روایتوں کی مخالفت تھی. سبت کے اوپر یسوع مسیح نے کبھی بھی مخالفت نہیں کی. سبت کے متعلق فقی اور فریسیوں کی خود ساختہ روایتوں کی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہوگی؟ ایسے ہی ہے. اچھا، یہ تو ہوگی گزرے دنوں کی بات. آنے والے دنوں کی بات بھی بتا دیتا ہوں. عیسائی کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک سبت سے دوسرے سبت تک عبادت ہوگی. اوپر تو سبت کے سبت عبادت ہوگی، جدھر جانے کے پروگرام فٹ کیے ہیں آپ لوگوں نے. ہوا میں اڑ جائیں گے، ہوا سے اڑ جانا ہے. جدھر اڑ کے جانا ہے، جدھر اڑ کے جانا ہے ادھر تو سبت کے دن عبادت ہوگی. عیسائی کی کتاب میں لکھا گیا ہے، حزقیل کی کتاب میں لکھا گیا ہے. ادھر بھی پھر خداون سے بحث کرنا نہیں جی، آج بھی سنڈے کو لگائے ادھر عبادت کا ہے. ادھر بھی بدھ میٹنگ کرتے ہیں، ادھر بھی منگل میٹنگ کر لیتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. آسمان پر جمہوریت کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیں.
آسمان پر آمریت ہی ہے. ہاں جی، وہاں پر جو بادشاہ ہے اس کے قاعدے قانون ہے، اور جو اس کو فالو کرے گا وہی وہاں پر رہتا ہے، ورنہ کک آؤٹ کر دیتے ہیں اس کو باہر پھینک دو. ٹھیک ہے جی. ادھر یہ ہیلا بازیاں نہیں چلنی. ٹھیک ہوگی جی بات. تو بات تو پھر بڑی لمبی ہو جائے گی. آئے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب. چلے خیر ہے کوئی بات نہیں. بچے پھر گرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گئی ہے بچہ تک. چلو خیر. کیسے گر گئی؟ اچھا چلو خیر ہے. خداوند اسے برکت دیں بچی کو. پڑھیں جی. 4 باب کی 7ویں آیت. جلدی سے پڑھیے گا، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے اور اسٹڈی بہت لمبی ہے. جی. پہلا جاندار ببر کی مانند ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آیت پڑھیں اب میری بات سن لیں ذرا دھیان سے. آپ سب یہاں پر آئے ہیں خدا کا کلام سیکھنے کے لیے، تو پھر آج کچھ سیکھ کے جانا ہے. ٹھیک، اپنے دھیان میری طرف رکھنے ہیں. صحیح ہو گیا جی. ابھی پڑھیں بلند ہوا، کھڑے ہو کے ذرا. مکاشفہ کی کتاب 4 باب اور اس کی 7ویں آیت سے تلاوت کریں گے. پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے. اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں. اچھا جی، بیٹھ. کتنے جاندار ہیں جی؟ ساروں میں میرے ساتھ ہیں. 4. ٹھیک ہے جی. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ 4 جاندار شروع سے خدا کے تخت کے نیچے ہیں، اور خدا ان چاروں جانداروں کے سے دنیا کے نظام جو ہے اس کو سنبھال رہا ہے یا چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں آگے چل کر آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلا کیسا جی؟ شیر. دوسرا بچڑا. تیسرا اور چوتھا. ٹھیک ہے جی. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ پہلا شیر، دوسرا بیل، بچڑا، تیسرا انسان اور عقاب. بیسیکلی یہ جو 4 جاندار ہیں، یہ 4 آپ ان کو 4 مسا بھی کہہ سکتے ہیں. 4 قسم کا مسا ہے جو مختلف ادوار میں اس مسا نے کام کیے. کسی دور میں شیر ببر کا مسا، کسی دور میں بچڑے بیل کا مسا، کسی دور میں انسان کا مسا، اور کسی دور میں عقاب کا مسا. ٹھیک ہے. 4 کا جو عدد ہے، میری بات ذرا دھیان سے سننی. بائبل مقدس میں کتنے جاندار بتائے گئے ہیں؟ 4. جو خدا کے کہاں پر ہے؟ تخت کے پاس ہے. خدا کے تخت کے پاس 4 جانداروں کو یوحنا رسول نے دیکھا ہے. انہی 4 جانداروں کو نبیوں نے دیکھا، حزقیل نبی نے دیکھا. ٹھیک ہے. یہ حزقیل نبی نے بھی دیکھے اور یوحنا رسول نے بھی دیکھے. خدا کے تخت کے پاس 4 جاندار، شیر، بیل، انسان. 4 کا عدد جو ہے مضبوطی کا عدد ہے. 4 کا عدد سارے بولیں گے. 4 کا عدد مضبوطی کا عدد.
پرانا عہد نامہ اس کے 4 حصے ہیں. تورا، دوسرا تواریخ، تیسرا زبور، چوتھا صحائف انبیاء. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ پرانا عہد نامہ بھی کیا ہے، اس کی بنیاد بڑی مضبوط ہے. نیا عہد نامہ اس کے بھی 4 حصے. اناجیل، اعمال، خطوط، مکاشفہ. یعنی کہ پرانا عہد نامہ اس کے 4 حصے ہیں: تورا، تواریخ، زبور اور صحائف انبیاء. نیا عہد نامہ اس کے بھی 4 حصے ہیں: اناجیل، اعمال، خطوط اور مکاشفہ. ٹھیک ہے جی. پرانا عہد نامہ اس کی بھی بنیاد مضبوط ہے، نیا عہد نامہ اس کی بھی بنیاد مضبوط ہے. اور اسی طرح یہ جانداروں کا مسح بھی اسی طرح ہے. تورا کے اندر شیر ببر کا مسح، اناجیل کے اندر شیر ببر کا مسح، پھر بچڑا تواریخ کے اندر اور اعمال کے اندر، انسان کی حکمت زبور کے اندر آپ کو نظر آتی ہے اور خطوط کے اندر نظر آتی ہے. اور پھر اس طرح عقابی مسح صحائف انبیاء نے نبوتیں کی، اور مکاشفہ کے اندر بھی عقابی مسح آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر 4 انجیلیں ہیں: متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا رسول کی انجیل. تو پہلی انجیل خداوند یسوع مسیح کو شیر ببر بیان کرتی ہے. دوسری انجیل خداوند یسوع مسیح کو بیل بچڑا بیان کرتی ہے، مرکز کی انجیل. تیسری انجیل خداوند یسوع مسیح کو انسان بیان کرتی ہے، ابن آدم بیان کرتی ہے. اور چوتھی انجیل خداوند یسوع مسیح کو عقاب بیان کرتی ہے. متی کی انجیل میں شیر ببر کا مسح، مرکز کی انجیل میں بیل کا مسح، لوکا کی انجیل میں انسان کا مسح، اور یوحنا کی انجیل میں عقاب کا مسح. ٹھیک ہو گیا جی. پھر خادمین کہتے ہیں یہ یہودیوں کے لیے انجیل، یہ رومیوں کے لیے، یہ یونانیوں کے لیے، اور یہ عالمگیر. ٹھیک ہو گئی جی بات. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات کلیئر ہے؟ یہ سب نے نوٹ کر لیا؟ کتنے جاندار ہیں؟ کہاں پہ؟ خدا کے تخت کے پاس یا نیچے؟ کون کون سا؟ چار کا عدد مضبوطی کا عدد ہے. پرانے عہد کے کتنے حصے ہیں؟ کون کون سا؟ نئے عہد نامے کے کتنے حصے ہیں؟ 4: اناجیل، اعمال، خطوط، مکاشفہ. انجیلیں کتنی ہیں؟ متی، مرکز، لوکا. ٹھیک ہے. اس کی ایک تصویر بنا لیں تاکہ میں اس کو مٹا دوں. اگلی چیز میں نے لکھنی ہے، اس کی ایک پکچر بنا لیں، صحیح کلیئر ہونی چاہیے. بنا لیے؟
آگے چلیں کہ تھک گئے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں خیمہ اجتماع کے بارے میں، جانتے ہیں؟ خیمہ اجتماع کے بارے میں جانتے ہیں؟ بولیں ہاں یا نہیں۔ جو جانتے ہیں وہ کہیں ہاں، جو نہیں جانتے کہیں نہیں۔ نہیں، بات ختم ہوگی۔ مجھے بتائیں پھر میں آپ کو بتاؤں۔ اگر جانتے ہیں تو پھر آگے چلیں، میں پھر اس پہ وقت نہیں ضائع کرتا۔ جانتے ہیں؟ نہیں، میں بھی بتاتا ہوں۔ خیمہ اجتماع، خداوند یہوہ خدا نے جناب موسیٰ نبی سے کہا کہ آسمان پر جو نمونہ مقدس کا تجھے دکھایا گیا ہے ویسا ہی کہاں پر بھی بنا دے، زمین پر۔ تو موسیٰ نبی نے خیمہ اجتماع بنایا۔ ٹھیک ہے جی، کیا بنا دیا جی؟ اس کے اندر لکھوں میں خیمہ اجتماع۔ اجتماع کا مطلب ہوتا ہے مجمع، مقدس مجمع، اور خیمہ آپ کو پتا ہے ٹیبرنیکل جس کو بولتے ہیں، جو خداوند نے کہا تھا کہ موسیٰ نبی کو کہ تو بنا دے۔ بیٹھ جاؤ۔ خیمہ اجتماع کے چاروں طرف، خیمہ اجتماع کے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں؟ خیمہ اجتماع کے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے انہوں نے اپنے خیمے لگائے۔ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ یہ قبیلے کہاں سے آئے؟ یہ قبیلے کہاں سے آئے؟ بزرگ یعقوب کے بیٹوں سے آگے قبیلے چلے ہیں۔ تو بزرگ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے۔ ایسے ہی ہے؟ بزرگ یعقوب کی کتنی بیویاں تھیں؟ کوئی نام بتائے گا؟ اچھا، زبور کون یہ گاتا ہے؟ عزت تیری بداوے گا یعقوب دا خدا۔ سارے گاتے ہیں؟ یعقوب کے خدا کی بات کون مانتا ہے؟ کوئی۔ آپ سب یہ زبور گاتے ہیں؟ کون سا؟ عزت تیری بداوے گا، بتائیں کون سا؟ عزت تیری بداوے گا یعقوب دا خدا۔ عزت تیری بداوے گا، تو یعقوب کے خدا کی بات کون مانتا ہے؟ زبور 81 اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، نئے چاند کب نئے چاند اور پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن، کیونکہ اسرائیل کے لیے آئین اور یعقوب کے خدا کا اچھا حکم تو کوئی مانتا نہیں۔ جہاں پر عزت افزائی لینی ہو وہاں پر گا لیتے ہیں عزت تیری بداوے گا یعقوب دا خدا۔ تو حضرت یعقوب کے بارے میں بھی کچھ پتہ ہے؟ مقدس یعقوب کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ بھائی ارون نے بتایا 4 بیویاں تھیں۔ 4 بیویاں تھیں؟ کیوں جی بہنوں 4 بیویاں تھیں؟ ایک منٹ بھائی بہنوں، 4 بیویاں تھیں؟ 4 بیویاں تھیں حضرت
کیا کہتی ہیں آپ؟ بولیں. 4 تھیں؟ صفیہ 4 تھیں؟ کتنی تھیں؟ آپ تو بولتے ہی نہیں ہیں. 4 تھیں. ٹھیک جواب دیا. نام بتائیں چاروں کے. اور اور چوتھی کا نام. بھائی رول. زلفا. یہی تھا جی. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ شکریہ. چاروں میں سے اولاد تھی، ہم سب جانتے ہیں. چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں، چھوڑیں. اچھا، بنی اسرائیل نے موسیٰ نبی کو خداوند نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو کہے کہ خیمہ اجتماع کے گرد کیا کریں جی؟ اپنے اپنے ڈیرے، اپنے اپنے خیمے لگائیں. تو موسیٰ نبی نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا قبیلوں کو. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے تقسیم کیا. سب سے پہلے ہم لکھیں گے مشرق کی طرف. پھر یہ تصویر بھی ہم گروپ میں بھیج دیں گے تاکہ جو گروپ میں کلام سنتے ہیں ان کو بھی آسانی ہو. سب سے پہلے مشرق کی طرف. کس طرف جی؟ مشرق. مشرق کی طرف قبیلہ تھا جی یہودا کا. دوسرے نمبر پر تھا جی اسکار کا اور زبلون کا. ٹھیک ہو گیا. اور مشرق کی طرف جو 3 قبیلے تھے، ذرا میری بات کو دھیان سے سنیں. اچھا چلے پہلے میں قبیلے لکھوں پھر آپ کو بتا دوں. اچھا، مغرب کی طرف افرائیم کا، منسی کا، بنیامین، شمال کی طرف دان کا، آشر کا، نفتالی کا. ٹھیک ہے. جنوب کی طرف روبن کا، شمعون کا اور جاد کا. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ حوالہ پڑھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے نکالیں. پھر گنتی 2 باب پہلی ہے. جلدی 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 سے نکال کے پڑھیں. میں کہہ رہا ہوں جلدی سے پڑھ دیں، آپ تو بڑی دیر لگا رہے ہیں. گنتی کی کتاب 2 باب پہلی ہے. اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے ڈیرے، اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے اپنے بھائی خاندان کے اچھا، اپنے اپنے ڈیرے، اپنے اپنے جھنڈے کے پاس. 4 جھنڈے تھے. جو مشرق کی طرف لوگ تھے ان کے جھنڈے کا نشان کیا تھا؟ شیر. ٹھیک ہے جی. اور جو مغرب کی طرف تھے ان کا نشان تھا انسان. جو شمال کی طرف تھے ان کا نشان تھا عقاب. اور جو جنوب کی طرف تھے ان کا نشان تھا بیل.
ٹھیک ہے جی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. تو اپنے اپنے جھنڈوں کے مطابق کیا کریں؟ اپنے ڈیرے لگائیں. اچھا آپ پڑھیں گنتی 2 باب 10 آیت. اچھا گنتی 2 باب 1 آیت پڑھ لی؟ جی. تو آگے بھی پڑھیں نا اس کو. اپنے اپنے ڈیرے اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے اپنے آبائی خاندان کے علم کے ساتھ. آگے اپنے اپنے علم کے ساتھ خیمہ اجتماع کے مقابل اور اس کے گردا گرد لگائیں. جو مشرق کی طرف جدھر سورج نکلتا ہے اپنے ڈیرے اپنے دلوں کے مطابق لگائیں. وہ یہودا کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں. مشرق کی طرف یہودا کی چھاونی کے اور امداد کا بیٹا نسیم بنی یہودا کا سردار ہو. اچھا اس کو شارٹ کرتے ہیں، پھر آپ اس کو خود پڑھ لینا. میں آپ کو صرف والے بتا دیتا ہوں، آپ لوگوں نے پڑھنا خود ہے. یہ گنتی ادھر آیات میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قبیلے کا جھنڈا، کس خیمہ یا ڈیرا کس طرف تھا. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بات ہو رہی ہے 4 پر. کس پر؟ ابھی میری طرف دھیان دیں. سب لکھ لیا؟ سب نے لکھ لیا جی؟ بات کس پہ ہو رہی ہے؟ 4 کیا ہے؟ مضبوطی کا. آپ اپنی زندگی میں برکت روک لیں، ایسا مضبوط کام کریں. خداوند یسوع مسیح نے کہا جو شخص میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند شخص کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنا. طوفان آیا، بارشیں ہوئیں، پر وہ گھر قائم رہا. ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں. ایک دوسرا سلاطین میرے ساتھ نکالیے. اس کا 4 باب. آج میں آپ کو بتاؤں گا برکت پر برکت حاصل کرنے کا طریقہ. کیا سیکھیں گے جی؟ برکت پر برکت حاصل کرنے کا طریقہ. پڑھیں جی 8ویں آیت سے. الیشا اور شلومی کی ایک مالدار عورت. اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شلومی شونیم کو گیا. ایک روز ایسا ہوا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں پیچھے اتنی چہل قدمی ہے، آپ لوگ کیسے کلام سنتے ہیں؟ آپ لوگوں کو سلوٹ ہے. ایک دن کیا ہوا، الیشا کہاں کو گیا؟ شونیم کو گیا. شونیم ایک جگہ کا نام. الیشا نبی ہے. شونیم کو گیا. پھر کیا ہوا؟ وہاں ایک دولت مند عورت تھی. ایک عورت تھی. پھر اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور جی کیا. عورت نے نبی کو روٹی کھانے پر مجبور کیا. الیشا نبی کو روٹی کھانے پر مجبور کیا. پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا تو روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا. ہاں جی، پھر تو الیشا نبی جب بھی وہاں سے گزرتا روٹی کھانے اسی کے گھر چلا جاتا. آگے سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے
اچھا 1 منٹ کی ٹھہر، یہ تصویر ایک بنا لیں اس کی جلدی سے، جلدی سے بنایا کریں. مٹا دوں؟ اچھا جی 36 منٹ ہو گئے ہیں، جلدی جلدی میں کروں گا، آپ ذرا دھیان سے سن لیں. اچھا پھر کیا ہوتا جی؟ سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، ہاں عورت نے معلوم ہوتا ہے. عورت نے اپنے شوہر سے کہا. ویسے تو عورتیں زیادہ تر شوہروں کو شاپنگ کا ہی کہتی ہیں، تو یہ چیز لا دو، وہ چیز لا دو، یہ چیز ختم ہو گیا، وہ چیز ختم ہو گیا. پر یہ بڑی ذہین عورت ہے، اس نے گھریلو خرچوں کے علاوہ ایک بات کہی ہے اپنے شوہر کو. وہ کیا کہی ہے؟ کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے، یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے. ہاں کیا ہے جی؟ مقدس ہے. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے. عورت کو فیلنگ آئی نا کہ یہ بڑا مقدس شخص ہے. جب یہ ہمارے گھر آتا ہے، جب یہ ہم سے کلام کی گفتگو کرتا ہے، جب ہمیں کلام سناتا ہے، جب یہ دعا کرتا ہے تو بڑی برکت ملتی ہے، بڑا مقدس ہے. پھر کیا ہوا؟ ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھری دیوار پر بنا دیں. ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں. وہ اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہے کہ کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک کمرہ اوپر بنا دیں، چوبارہ بنا دیں اوپر ہیں. پھر کیا ہوا جی آگے؟ اور اس کے لیے ایک پلنگ. اچھا اس کے لیے ایک کیا لگائیں جی؟ پلنگ لگائیں. اور میز لگا دیں اس کمرے میں. اور چوکی، ایک چوکی یعنی کرسی رکھ دیں ہیں. اور شمعدان، اور ایک شمع دان رکھ دیں. شمع دان شمع دان رکھ دیں. ہم نے تو شمع دان رکھا، لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوا. سنیمی عورت علیشہ نبی کے لیے شمع دان رکھ رہی. ہیکل میں یہ خدا نے کیا کہا تھا کیا رکھنا پاک مقام میں؟ شمع دان. اچھا جی 4 چیزیں اس نے کہا جی کر دیتے ہیں نبی کے لیے. پلنگ لگا دیتے ہیں، میز رکھ دیتے ہیں، چوکی رکھ دیتے ہیں، کرسی رکھ دیتے ہیں، اور شمع دان رکھ دیتے ہیں. 4 کام کرنے ہیں برکت حاصل کرنے کی. علیشہ نبی سے برکت لینی ہے تو 4 کام اس نے کر دی. برکت کو اپنی، اس نے کہا کیوں نہ جب آتا ہے برکت ملتی ہے، کیوں نہ ہم اس برکت کو اپنی زندگی میں روک لیں. نبی کو کہا کریں تھوڑی دیر ہمارے پاس ٹھہر جایا کر، رک جایا کر. تو اس کے لیے کچھ بندوبست تو کریں. بہت سے لوگ خداون کو مدعو تو کر لیتے ہیں، بلا تو لیتے ہیں، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو میں ان کے درمیان موجود ہوں. بلا تو لیتے ہیں، انتظام کوئی کیا نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں؟ تو عورت نے کہا کہ اب جب بھی آئے تو اس کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں. 4 چیزیں کی، پلنگ لگا دیا، میز، چوکی، شمع دان. کس لیے؟ برکت کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے. آج کی کلیسیا کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے بھی 4 چیزیں ہیں. اعمال کی کتاب 2 باب نکالیں ذرا.
اور پڑھیں۔ دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید بپتسمہ لے کر خدا پر کوئی بہت بڑا احسان کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ بپتسمہ لے کر کام ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے بپتسمہ لے کر کام ختم کر دیا ہے، بپتسمہ لے کر کام شروع ہوتا ہے۔ اور بپتسمہ لینے کے بعد علیشا نبی تو ان کے گھر آ رہا ہے، جب بھی گزرتا روٹی کھانے آ جاتا ہے۔ عورت کو کیا ضرورت ہے یہ 4 چیزیں لگانے کے لیے؟ اس کے لیے نجات تو آپ کو مل گئی جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ نجات میں قائم رہنے کے لیے آپ نے بپتسمہ لیا ہے، اور اسی نجات میں قائم رہنے کے لیے آپ کو 4 چیزیں اور کرنی پڑیں گی۔ کیا؟ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے۔ پہلی چیز جو آپ کو کرنی پڑے گی، تعلیم پانی ہوگی، تعلیم۔ اور دوسری رفاقت رکھنی ہوگی۔ تیسری روٹی توڑنے کی عبادت کرنی ہوگی۔ چوتھی دعا۔ اب یہ 4 چیزیں ایک ایماندار کو کرنی ہے بپتسمہ لینے کے بعد۔ آپ میں سے کس کس نے بپتسمہ لیا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ ایسے ہے جیسے آپ نے ایک پلاٹ خرید لیا۔ کیا کیا؟ اور پھر جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ نے بنیاد ڈال دی۔ کیا ڈال دی؟ تو کوئی بھی شخص بنیاد ڈالنے کے بعد تو بوریا بستر اٹھا کے پلاٹ پہ نہیں چلا جاتا نا کہ اب میں ادھر رہوں گا۔ یہ چلا جاتا ہے؟ کیوں جی؟ بنیادیں ڈالنے کے بعد کوئی جا کر رہتا ہے اس پلاٹ پہ؟ نہیں۔ تو آپ نے بپتسمہ لے کر کام ہی روک دیا۔ آگے کیا کرنا ہے؟ 4 دیواری نہیں کرنی، 4 دیواری مکمل نہیں کرنی۔ وہ کیا شعر ہے؟ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے سرے عام رستہ بنا لیا ہے۔ آپ کے گھر کی ایک دیوار توڑ دیتا ہوں میں، رہ لیں گے آپ لوگ؟ اچھا، آپ نے بپتسمہ تو لے لیا، اب ان 4 میں سے آپ کون کون سا کام کر رہے ہیں خود ہی دیکھ۔ یہ 4 کاموں میں سے آپ کون سا کام کر رہے ہیں اور کون سا نہیں کر رہے؟ کیا آپ لوگ تعلیم پا رہے ہیں بائبل مقدس کی؟ کیا آپ لوگ رفاقت رکھتے ہیں خدا کے لوگوں کے ساتھ؟ کیا آپ روٹی توڑنے کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں؟ کیا آپ دعا کرتے ہیں؟ فرض کریں ایک شخص تعلیم تو پا رہا ہے، رفاقت بھی رکھ رہا ہے، روٹی توڑنے کی عبادت میں بھی شریک ہو رہا ہے، دعا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب اس نے ایک دیوار اپنی بنائی نہیں ہے، 3 دیواریں ہیں، یہ بھی گر جائیں گی۔ اور لوگ بھی آتے جاتے آپ کے گھر میں دیکھتے رہیں گے، جھانکتے رہیں گے اندر کیا ہو رہا ہے، دیکھتے رہیں۔ جب یہ 4 دیواری مکمل کریں گے تو پھر کونے کے سرے کا پتھر خداوند یسوع المسیح جو روح القدس ہے وہ آپ کے اوپر آئے گا نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنی 4 دیواری مکمل کریں گا۔ کیا کریں؟ اگر اس میں سے ایک دیوار بھی کم ہے تو اسے پورا کریں۔ 4 باتیں ہیں، تعلیم پانا، تعلیم پائیں۔ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، آپ پا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ عبادت میں آئے، رفاقت بھی ہو گئی، رفاقت بھی ہو گئی، روٹی توڑنے کی عبادت بھی آ جائے، 3 چیزیں کور ہو گئی، اور دعا بھی آپ نے کی، 4 چیزیں کور ہوگی نا آج کی عبادت میں۔ تو کتنی اہمیت ہے اس عبادت کی، کتنی اہمیت ہے؟ میں آگے چل کے بتاتا ہوں اس کی اہمیت آپ کو، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اچھا، یہ تو 4 کام کیے عورت نے علیشا نبی کے لیے۔ دوبارہ ہے اسی حوالے پر، دوسرا صلاح 4 باب۔ آپ تھک گئے ہیں؟
ابھی بات آگے ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. 10ویں آیت سے پڑھیں. ہم اس کے لیے ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹڑی دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں. جی آگے. پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہی ٹھہرے گا. جی پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے. کون؟ آگے پڑھیں. سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹڑی میں جا کر وہیں سویا. پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا کہ اس شونیمی عورت کو بلا لے. جی ایک دن پھر الیشا نبی وہاں پر گئے اور اس کوٹھڑی میں سوئے اور اپنے خادم جہازی سے کہا کہ جا کے شونیمی عورت کو کیا کر بلا. جب عورت آئی دروازے میں کھڑی ہوئی تو نبی نے پوچھا کہ کیا چاہتی ہے تو؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ تو نبی نے کہا کیا میں تیری سفارش کروں بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے؟ تو عورت نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. نہیں مجھے ضرورت نہیں. تو الیشا نبی کے خادم نے کہا کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس عورت کی اولاد نہیں. تو الیشا نبی نے پھر عورت کو پتہ کیا برکت دی؟ میں پڑھتا ہوں. تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا. پھر اس کا بیٹا پیدا ہو. اس عورت کا خدا نے اسے کیا دی؟ برکت دی. اپنے بندہ کے وسیلہ سے اس عورت کو کیا دی؟ پر عورت نے کیا کیا؟ پہلے یہ 4 کام کیے. پھر اسے کیا ملی؟ جب آپ بھی یہ 4 کام کریں گے تو آپ کو کیا ملے گی؟ برکت ملے گی. فاضل صاحب میرے لیے دعا کریں مجھے برکت ملے، فلانے بندے تو میرے لیے دعا کر. بھئی یہ 4 کام کریں برکت ملے گی. عورت نے 4 کام کیے برکت ملی. آپ بھی کریں آپ کو بھی ملی. اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ آج میں آپ کو کیا سکھاؤں گا؟ برکت پر برکت حاصل کرنے کا. یہ تو تھی برکت. 4 کام کیے تو کیا ملی؟ برکت ملی. عورت کو کیا ملا؟ عورت کو کیا ملا؟ بیٹا ملا. لیکن کیا ہوا؟ ایک دن وہ بیٹا جب بڑا ہوا تو اپنے باپ کے پاس کھیت میں گیا اور سخت بیمار ہوا اور کیا ہوا جی؟ مر گیا. وہ لڑکا مر گیا. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں آگے. لکھا ہے اور اس نے اپنے باپ سے کہا، بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے ہائے میرا سر، ہائے میرا سر. اس نے اپنے خادم سے کہا اسے اس کی ماں کے پاس لے جا. جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا اور اس کے بعد مر گیا. پھر کیا ہوتا ہے جب وہ بیٹا مر گیا پھر کیا ہوا؟ تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا. اس بچے کو کیا کیا؟ مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئی. دروازہ بند کر کے باہر گئی اور اسے اپنے شوہر سے پکار کر کہا جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں. عورت نے کیا کیا؟ بچے کی لاش کو لیا اور جا کر مرد خدا الیشا نبی کے پلنگ پر لٹا دیا، دروازہ بند کیا اور اپنے شوہر کے پاس دوڑ گئی اور جا کر کیا کیا؟ میرے لیے گدھا بھیج تاکہ میں کدھر جاؤں؟ مرد خدا کے پاس جاؤں اور پھر لوٹ آؤں. 23ویں آیت پڑھیں بھائی. آپ کے پاس بائبل ہے؟ اس نے
ने कहा कि आज तू उसके हाँ, पास क्यों जाना शोहर चाहती है? पूछता है, शोहर अपनी बीवी से पूछता है, आज तू उसके पास क्यों जाना चाहती है? आज ना तो नया चांद है ना सबक। हाँ जी, शोहर पूछ रहा है, आज तू नबी के पास, मर्द खुदा के पास, खुदा के खादम के पास, खुदा के बंदा के पास क्यों जाना चाहती है? आज तो ना नया चांद है और ना सबक। इसका मतलब कि वो औरत नए चांद और सबक पर नबी के पास जाया करती थी। कब कब? नए चांद सबक। नया चांद और सबक। यानी कि 4 काम तो उसने पहले किए, उसके साथ उसने सबत की भी पासदारी की औरत ने, और नए चांद की भी पासदारी की। इन दोनों इबादतों को उसने मिस नहीं किया, सबत को भी नहीं मिस किया, और फिर क्या होता है? उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा, और उसने मुझे गद्दे पे ज़हन कसकर अपने खामन से कहा, आप जी। फिर औरत चली गई नबी के पास, नबी ने देखा औरत आती है। अलीशा नबी ने पूछा क्या मसला है? उसने कहा वो बेटा जो खुदावंद ने दिया था हमारे को, खुदा का बंदा आया। मैं शॉर्ट करूँगा, पूरी स्टोरी लिखी हुई है, मैं सिर्फ इससे नहीं पढ़ रहा कि टाइम बचाएं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। और आकर उसको क्या किया? बच्चे को जिंदा किया। बच्चे को क्या कर दिया? ये 4 काम किए तो बरकत मिली, ये 2 काम किए तो बरकत पर बरकत मिली, मरे हुए बच्चे को जिंदा किया। बरकत तो है, पर बरकत पर बरकत हासिल करना चाहते हैं तो नया चांद और सबक। क्या था दाऊद, मुकद्दस दाऊद के साथ क्या माजरा हुआ? निकालें 2 शमूएल 20 बाब। पहला शमूएल 20 बाब। क्या माजरा था यार? पहला शमूएल उसका 20 बाब। 5वीं आयत, जल्दी से। दाऊद ने यूनतन से कहा कि देख, कल नया चांद है और मुझे लाजम है कि बादशाह के साथ खाने पर बैठूं। जी, अभी मेरी जरा बात सुने ध्यान से। ये बात शुरू से चलती आ रही है कि हर नए चांद पर बादशाह अपने वुज़रा के साथ, अपने मुशीरों के साथ खाना खाता था। बादशाह कब खाना खाता था? नए चांद के वक्त अपने लोगों के साथ क्या करता था? इकट्ठे बैठकर खाना। आज नया चांद है, हमारा बादशाह आज हमारे साथ, क्या करेंगे हम? अपने बादशाह के साथ क्या करेंगे? उसकी मेज में से खाएंगे। तो उस वक्त भी मुकद्दस दाऊद भी अपने बादशाह के साथ क्या करता था? कब? नए चांद। मेरी तरफ देखिए, नए चांद पर खाना खाने बैठता था। आज आप भी अपने बादशाह के साथ कब नए चांद पर खाना खाने आए? इतनी अहम इबादत है ये, इतनी अहम इबादत कि आपके बादशाह ने, वो जो बादशाहों का बादशाह, उसने आपको अपने साथ खाने पर दावत दी है। बदनसीब है वो शख्स जो बादशाहों के बादशाह की दावत को रद्द कर देता है और नहीं आता। क्यों जी? मैं तो उसको बदनसीब ही कहूँ। मसला यहाँ पर यह था कि साउल बादशाह मुकद्दस दाऊद को मरवाना चाहता था। तो साउल का बेटा था यूनतन। तो दाऊद ने कहा कि देख यूनतन, कल नया चांद है और ज़रूर है कि मैं बादशाह के साथ क्या करूं? खाने पर बैठूं, पर मुझे इजाज़त दे कि मैं परसों शाम तक मैदान में छुपा रहूं।
यूनतन कहता है क्यों, तू ऐसा क्यों करना चाहता है? दाऊद कहता है तेरा बाप मुझे मरवाना चाहता है। यूनतन कहता है ऐसी बात नहीं है। फिर दाऊद और यूनतन आपस में एक मंसूबा बांधते हैं, आगे चल के मैं बताता हूँ वो क्या कहता है। 18वीं आयत में, तब यूनतन ने दाऊद से कहा कि कल नया चांद है और तू याद आएगा क्योंकि तेरी जगह खाली रहेगी। हाँ जी, यूनतन और दाऊद बड़े पक्के दोस्त थे। तो यूनतन कहता है, क्योंकि दाऊद इजाज़त लेता है कि मुझे जाने दे, और जब तेरा बाप मेरा जिक्र करे तो देखिए उसको गुस्सा आता है कि नहीं आता। तो यूनतन कहता है ठीक है, फिर तू छुपा रहे। पर उसको कहता है नया चांद है, क्या है जी? नया चांद। क्या कहता है? यूनतन ने दाऊद से कहा कि कल नया चांद है और तू याद आएगा क्योंकि तेरी जगह खाली रहेगी। तो याद आएगा जब सब लोग खाना खा रहे होंगे, तेरी जगह खाली होगी। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदावंद बुलाता है, वो नहीं आते, तो फिर उनकी जगह क्या होती है? खाली। तो ये बात है। अब गए ना जरा, इज्जत तेरी बदावेगा याकूब का। तो याकूब के खुदा का हुक्म भी तो है, क्या? नए चांद। पूरे चांद के वक्त मरीज के दिन रसीला क्या करो? क्योंकि ये इसराइल के लिए आए और यहूदी के खुदा का। फिर बस वो बात समझा दिया, फिर यहूदी पढ़ लेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ गई। इस इबादत की अहमियत का आपको पता चला। देखें, यसाया की किताब 4 बाब पहली आयत में लिखा है, उस वक्त 7 औरतें एक मर्द को पकड़कर कहेंगी, हम अपना खाएंगी, अपना पहनेंगी। औरत कलीसिया की तशबीह है, 7 कामलियत का अदद है। यानी कि यसाया नबी कह रहे हैं 7 की 7 औरतें, सब कलीसियाएं। आप हर कलीसिया में चले जाएं, हर कलीसिया अपनी रसूमात हैं, अपने अकायद हैं। जिसका जब दिल करता है शायरबानी करता है, जिस दिन मर्जी कर लेते हैं। पर कुछ बाइबल की भी तो तरतीब है, कुछ मुकद्दसीन की भी तो तरतीब है। क्या अगर हम उसको फॉलो करें तो वो बेहतर नहीं है? बेहतर है। क्या कहते हैं? तो बरकत पर बरकत हासिल करनी है, पहले बरकत हासिल करनी है, तौबा करें, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, बपतिस्मा लें, तालीम पाएं, रफाकत रखें, रोटी तोड़ें, दुआ करें, बरकत मिलेगी। पर बरकत हासिल करनी है तो फिर 2 बातें हो रही हैं। फिर क्या होगा? बरकत पर बरकत। सुनीमी औरत की जिंदगी में बरकत पर बरकत आई ना। पहले बेटा आया, मर गया, फिर जिंदा किया, ये थी बरकत पर बरकत। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई। खुदावंद आप सबको इस कलाम के